नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुज़ख़्ख़ातिन हज़रात, दुनिया भर की 5000 साल तारीख़ में बड़ी बड़ी उरूज हासिल करने वाली कौमों और बादशाहतों के ज़वाल का जायज़ा लिए तो एक बात उनमें मुश्तरक है, और वो ये कि उनके हुक्मरानों पर अल्लाह तबारक व तआला आँखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि वो अवाम से बिल्कुल दूर हो जाते हैं और उनके फ़ैसले ख़ास तौर पर अवाम दुश्मन हो जाते हैं और वो और नाफरमानियाँ करते हैं कि जो नाफरमानियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए मना फरमाई हैं। कुरान पाक की आयत इस बात पर सादक आती है और यूं लगता है जैसे पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों की हालत भी बिल्कुल वैसी हो गई है। वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रयतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल फ़दम्मरना तदमीरा। और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुश ऐश लोगों को ईमान और अताअत का हुक्म देते हैं, फिर वो वहाँ नाफरमानियाँ करते हैं तो उन पर बात पूरी हो जाती है, जो चुनाचे हम उन्हें तबाह बर्बाद कर डालते हैं। यहाँ तबाह बर्बादी जो है, जो आप ये नहीं समझ सकते कि तबाह बर्बादी पूरे का पूरा जगह जो है ख़त्म हो जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है, ऐसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब के मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके बताए हुए हैं, जिनमें सबसे अहम तरीन तरीका यौम सब्त के लोगों के ऊपर, वो लोग जो कि हफ्ते के दिन जिनको शिकार से मना किया गया था, बनी इसराइल के लोग थे, और वो एक बहाला हीला करते थे कि वो एक रास्ते से समुद्र के पानी को गढ़ों में इकट्ठा करते थे और वो हफ्ते के दिन वो मछलियाँ चूँकि बहुत ज़्यादा आती थी अल्लाह के कुदरत से, वहाँ जमा करते थे और अगले दिन उनको पकड़ लेते थे और कहते थे ये तो हमने हफ्ते के नहीं इतवार के दिन पकड़ी। तो अल्लाह कहता है कि मैंने उनको 3 ग्रोह में तकसीम कर दिया था। एक वो जो नाफरमानी करते थे, और ये खुशैश लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बादशाह, लीडर, सियासतदान, बड़े बड़े सरमायादार, और वो लोग जो साहिब हैसियत और इन्फ्लुएंस होते हैं, खुश ऐश अल्लाह कहता है उनको। दूसरे वो थे कि जो उनको कहते थे कि अल्लाह ताला इनको खुद ही अजाब का शिकार करेगा, हम क्यों आगे बढ़ें। और तीसरे वो जो उनको कहते थे ऐसा मत करो। अल्लाह कहता है जब मैंने उस बस्ती पर अजाब नाजिल किया तो उन लोगों को मैंने बचा लिया जो उनको मना करते थे। यहाँ से वो नही अनिल मुनकर जो है और के बुराई से रोको और अच्छाई का हुक्म दो, इसकी वो सारी की सारी कहानी दुनिया पर वाज़ेह होती है। पाकिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान वो तमाम तर तदबीरें कर रहा है कि जो तदबीरें किसी जगह कामयाब होने की होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अपने गलबे की जद्दोजहद में मसरूफ़ है और 25 करोड़ अवाम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो ऐसी हालत को अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बहुत ख़ास तौर पे रसूलुल्लाह की हदीस है कि अल्लाह की, उसके फरिश्तों की, उसके रसूलों की हर लानत करने वाले की लानत उस शख्स के ऊपर जो ताकत के ज़रिए लोगों पर गलबा हासिल करे। और उनमें से अल्लाह फिर उसकी डेफिनेशन दी है कि वो साहिब इज़्ज़त लोगों को ज़लील करे और कमीनों को सरफराज करते। इसी के बारे में एक और हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक तआला उनसे पूछा गया, उनके बनी इसराइल के अक़वाम में, कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे कब खुश और कब नाराज़ होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह तुम पर बेहतरीन हाकिम मुसल्लत करता है तो वो फिर खुश हो जाता है, और जब अल्लाह ताला तुम पर बदतरीन हाकिम मुसल्लत करता है तो अल्लाह ताला जो है वो तुमसे नाराज़ होता है। और डेफिनेशन वही है हाकिम की उसी हदीस में भी कि वो शुरफा और इज़्ज़तदार लोगों को ज़लील करते हैं और कमीनों को बड़ी बड़ी पोस्टों पर सरफराज करते हैं। कुरान पाक की वो मशहूर आयत, कुलिल्लाहुल मालिकुल मुल्क, ए बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तमाम बादशाहतों का मालिक है। कुलिल्लाहुल मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहता है बादशाह दे देता है, व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है, व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। अल्लाह ने बादशाहत और इज्जत में फ़र्क रखा है। बादशाहत देता है
آزمانے کے لیے بھی اور بادشاہت دیتا ہے کسی شخص کو عزت بخشنے کے لیے بھی۔ داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی اس کو عزت دینے کے لیے، فرعون کو بادشاہت دی اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، نمرود کو بادشاہت دی اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، اور عزت کو علیحدہ کر دیا کہ عزت ہم نے کسی اور کے ساتھ منسلک کر دی، ذلت کسی اور کے ساتھ منسلک۔ پاکستان کی آج کی پوری سوسائٹی کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ تمام کام جو بھی اس وقت تو دم مرنا تدمیر والی جو بات ہے نا کہ جو وہ تمام کام جو حکمران کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا کام ان کے ماتھے پہ ذلت اور رسوائی آ جاتی ہے جب ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس طرح کی اگر شرٹ بھی پہن لے تو وہ شرٹس جو ہے پوری دنیا کے اندر سمبولک بن جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ اسی لیے اس نے ذلت اور عزت کو بادشاہت سے اور بادشاہت چھیننے سے بالکل منسلک نہیں کیا، دونوں علیحدہ باتیں۔ آج اس ساری تفہیم کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی حکمران جو ہیں اس کیفیت میں آ گئے ہیں کہ جب آنکھیں بند ہو جایا کرتی ہیں، اور آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ وہ پورے 25 کروڑ عوام کو یا 30 کروڑ عوام کو یا جتنے بھی ان کی رائے ہوتے ہیں ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کیڑے مکوڑوں کی کوئی عزت نہیں ہے، عزت صرف ہماری ہے، ہمارے لوگوں کی ہے، اور ان عزت کو ہم نے سنبھالا دینا۔ وہ عزت لوگوں کے دلوں میں اتر کر نہیں کرتے، وہ عزت لوگوں کے اوپر حکمرانی کر کے ان کو ڈنڈے کے زور سے کرتے ہیں، ان کو جیل دے کے، ان کو جرمانے کر کے کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت کی محترمہ مریم نواز کا یہ جو بل ہے اس کی شاندار علامت ہے، اور یہ علامت جو ہے یہ کمال کی بات ہے کہ یہ بل دو چیزوں کے لیے بنا۔ آپ کو مدرسہ سے پڑھتا جاؤں تو آپ حیران ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں عزت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اعلیٰ عہدوں پر پبلک آفس میں بیٹھے ہوں گے ان کو کہا گیا ہے، یا کانسٹیٹیوشن پوسٹ کے، یعنی ایک گریڈی والے کی عزت نہیں ہے، وہ جائے جہاں عام عدالتوں کے اندر گھومتا پھرتا رہے، آپ اس کو تھپڑ ماریں، گالیاں دیں، ذلیل کریں، پولیس والے چوراہے میں رکھ کے اس کو پیٹیں، جو مرضی کریں، ایک عورت کو آپ سرے عام چھیڑے، اس کو ذلیل و رسوا کرے، کوئی اس کی عزت نہیں۔ یہ بل خالصتاً ان لوگوں کے لیے بنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں پڑھتا ہوں اس کے اندر کہ اس میں لکھا گیا ہے The bill defines offices such as the chairman, joint of chiefs of staff committee, the chief of the army staff, and the chief of the naval staff, and the chief of the air staff as the constitutional offices. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کو آئین کانسٹیٹیوشنل آفس نہیں کہتا، یہ سارے کے سارے جو ہیں بیسیکلی ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ بھی نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے۔ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، چیئرمین سینٹ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، وزیر اعظم کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، صدر کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اسپیکر آف دا اسمبلی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، لیکن یہ ان کو بھی ان کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس کو شامل کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ پرائیویٹ پرسن کین انووک دس لا وداؤٹ برنگنگ اینی وٹنس، کہ کوئی ایک آدمی جو کہ میں رانا ثناء اللہ صاحب سے میری بےعزتی ہوئی ہے تو اس سے انووک کر لیا گا، اس کے پاس اگر کوئی بھی قانون موجود، کوئی بھی وٹنس موجود نہیں، کوئی بھی شہادت موجود نہیں ہے، وہ یہاں پر آ جائے گا، اور یوں آپ نے پاکستان نہیں، دنیا نہیں، اسلام کا قانون شہادت بھی آپ نے اٹھا کے پڑے مارا ہے۔ پھر ایک اور چیز اس قانون کے اندر ہے کہ یہاں ایک ٹرائبونل بنایا جائے گا، کہ جو ٹرائبونل جو ہے اس کے اندر ایک گورنمنٹ بنائے گی، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہا گیا ہم 3 نام دو، ہم جس کو چاہیں گے سلیکٹ کریں گے اور جس کو چاہیں گے نہیں سلیکٹ کریں گے، اور وہ جناب ٹریبونل جو ہے سب سے پہلے تو وہ 30 لاکھ فیصلہ کرے گا، وہ کہے گا اس نے میری توہین کیا اور اس نے 30 لاکھ روپیہ جو ہے اس کو فوراً جرمانہ دو، اور اگر اس نے اپیل کرنی ہے تو جرمانے کی ایک خاص شکل پہلے جمع کرائے گا، پھر اس کے بعد اپیل کرے۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دا ایکٹ the claimant shall not be bound to establish his reputation، یعنی کوئی شخص جو ہے جب آئے گا تو اس کو اس بات کا آ کے قطعاً ثبوت دینا نہیں پڑے گا کہ وہ اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر عزت دار آدمی، اس لیے کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج کل تو آپ کی جو جتنے بڑے بڑے عزت دار ہیں وہ سوشل میڈیا ان کے اوپر گالیوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کسی بھی شہر کی گلیوں میں چلے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون عزت دار ہے اور کون عزت دار نہیں ہے، کس کی پاپولر۔ تو یہ بل حفظ عزت کے بل کے ساتھ ایک اور کام ہو رہا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ زوال کے وقت ہوتا ہے۔ میں اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے امریکہ کے ساتھ مل کے خاص طور پہ
ان کے ساتھ ایک ظاہر بات ہے اس وقت پاکستان امریکہ کی گود میں کھیل رہا ہے، اور پہلے جب امریکہ کی گود میں ہم کھیلتے تھے تو ہمارے ساتھ لوگ ہوتے تھے. ہم پہلی دفعہ کھیلے، ایوب خان آیا، ہم نے کہا جی امریکہ کی کیا بات ہے، وہاں سے جناب یہ لوگ آ رہے ہیں، PL-480 کی گندم آ رہی ہے. ایوب خان صاحب جو ہے وہ کبھی وہاں جا رہا ہے تو وہاں جا کے استقبال ہو رہا ہے. پھر جان ایف کینیڈی کی بیوی جیکولن کینیڈی جو ہے وہ لاہور شہر کے اندر گلیوں میں گھوم رہی ہے، لوگ استقبال کر رہے ہیں. ملکہ الزبتھ آ رہی ہے، اس کے لیے لاہور کے شاہی قلعے کو توڑ تاڑ کے اندر باتھ روم بنائے جا رہے ہیں. لوگ جو تھے وہ فینٹیسی میں تھے، کیونکہ مجھ سے پہلے کی جو نسل تھی انہوں نے انگریزوں کی غلامی دیکھی ہوئی تھی. لیکن دوسری دفعہ جب امریکہ نے پاکستان کو اپنی جنگ پہ مجبور کیا تو اس جگہ پہ پاکستان کے اندر ایک بہت زبردست قسم کا مذہبی فرور پیدا کیا گیا. ہم جہاں پر ان لوگوں کو شکست دیں گے کہ جو مذہب کو نہیں مانتے، کمیونسٹوں کو فتح کریں گے. اور کمیونسٹوں کے بارے میں آپ سوچ سکتے کہ کم از کم 50 سال 1917 سے لے کے آج تک جب سے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا بنی ہے ان کو ہمیشہ کہا گیا کہ یہ مردود ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو مشرک نہیں، اللہ کو نہیں مانتے، دہریے ہیں. اور یہ لوگ اشتراکیت کی صورتحال کے اندر آپ کے زمینیں چھین لیں گے، آپ کے مکان، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیویاں جو ہیں وہ مشترکہ ہو جائیں گی. اور وہ مصدق کی کہانیاں بیان کرتے. بے شمار بڑے بڑے علماء کرام ساری زندگی اشتراکیت کے خلاف جدوجہد کرتے رہے اور اس کا فائدہ اٹھایا امریکہ نے پاکستان سے مل کر اور روس کو شکست دے دی. دوسری دفعہ ابھی ہم بھونکچائے ہوئے تھے، نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، لوگوں کے اندر مشرف کے بارے میں ایک تھا کہ ایک ایسے آدمی کی گورنمنٹ آپ نے ختم کر دیا کہ جو خلیفۃ المسلمین بننا چاہتا تھا، اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا، اور جس نے سیف الرحمان کے تحت جو نیب قائم کیا تھا اس نیب نے پاکستان کے اندر جو تباہی مچائی تھی اور جس طرح اپنے مخالفین کے ساتھ اس نے ظلم رواج کیا تھا، لوگوں نے ایک بڑی سکھ کا سانس لیا تھا. اس وقت اس تمام مذہبی اس کے مقابلے میں مشرف کو، ایک سیکولر مشرف کو لایا گیا اور دنیا بھر کی سیکولر قوتیں جو ہیں اس کے ساتھ ہو گئیں. یہ وہ نیا زمانہ تھا جب وہ تمام کمیونسٹ، خواہ وہ عابد حسن منٹو صاحب ہوں، خواہ وہ اصغر خان کا بیٹے جو ہیں عمر ہو، اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ، نجم سیٹھی صاحب سے لے کے کتنے یہ کمیونسٹ موومنٹ کے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے اور انہوں نے امریکہ کو اپنا آقا مان لیا تھا. یہ بڑے لوگ تھے اس زمانے میں، بڑے بڑے لڑائیاں لڑی. آپ راشد رحمان، یہ لوگ بڑے، اور نجم سیٹھی بلوچستان میں جا کے لڑتے رہے انقلاب لانے کے خیال لیتے، لیکن انہوں نے ساتھ دیا. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے؟ اس دفعہ امریکہ کو بھی اور پاکستان کو بھی راستہ نہیں مل رہا. کریں کیا؟ اس لیے کہ افغانستان میں امریکہ نے اور 48 ملکوں نے جس طرح ذلت آمیز شکست کھائی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک فضا ہے. ایران کے اندر پہلے شکست کھا چکا ہے 1979 آنورڈ. اس کے ساتھ باقی پورے علاقے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر عوام کی صورتحال اور ہو چکی ہے. دوستی انڈیا سے کروائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں. ساری زندگی ہندو کو گالی دی، ساری زندگی کہا ہم نے غزوہ الہند لڑنا ہے. میں 20 سال سے کہتا چلا آ رہا تھا کہ غزوہ ہند آخری مارکا ہوگا. پہلے آپ یہاں سے اٹھ کے بیت المقدس کو جا کے فتح کرو گے، وہاں جھنڈا گاڑو گے خراسان کی فوجیں، اور پھر وہاں سے لشکر غزوہ الہند کا آئے گا. لیکن بہرحال یہاں تو حدیثیں جو ہیں ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کی باتوں کو آگے لے کے چل پڑتے ہیں. بہرحال یہاں کی صورتحال اب اس وقت ایسی ہے کہ یہ بات عوام ماننے کو تیار نہیں. عوام کو اس خراب کرنے کے لیے اس وقت پاکستان کی حکومت نے ٹویٹر بین کیا ہوا ہے، اور نہ کوئی ہیومن رائٹ کی آرگنائزیشن بول رہی ہے. اور بہت چیزیں انہوں نے پاکستان کے اندر لوگوں کو قید کر رہے ہیں. کوئی دنیا کے اندر فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے لوگ، یہاں تک کہ حقوق نسواں کی ایک واک نہیں نکلی، کہ جو واک جو ہے ایک چھوٹی سی صورتحال کے اندر اگر اسکول کے اندر کسی لڑکی کو کچھ کہہ دیا جائے تو یہاں پر واک شروع ہو جاتی تھی. ہزاروں کے حساب سے عورتیں پکڑی گئی اور کئی سو اس وقت تک جیل میں ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں بول رہا، اس لیے کہ وہ پورے کا پورا امریکن لابی جب ساتھ ہے. اس امریکن لابی سے انہوں نے یوٹیوب اور باقی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے پیس سلو کرائی. اور اس وقت آپ کو خود دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ایک زمانے میں کبھی ان کے مخالف تھے، ان کو 1.5-2 لاکھ لوگ ویو ہوتے تھے، وہ 70,000 50,000 پہ آ گئے. جبکہ ان کے مخالف جتنے بھی ہیں وہ ویسے ہی چلتے جائیں، جس کو یہ کھلی چھوٹ دینا چاہیں وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن ٹویٹر جو ہے چونکہ یہ اس پہ زور نہیں چلتا ہے، ٹویٹر بند کرا دیا. اب انہوں نے گورنمنٹ سیکس 20 بلینس ان اپ کمنگ بجٹ ٹو کنٹرول سوشل میڈیا، اور یہ اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ
IT मिनिस्ट्री फाइनलाइज द डाटा प्रोटेक्शन बिल विद फाइन्स अप टू 2 मिलियन, 20 लाख का जुर्माना। अब ये एक पूरे का पूरा मशीनरी आएगी, और ये मशीनरी कहाँ से आएगी? ये मशीनरी सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास है। आपने पहले पेगासस खरीदा, वो पेगासस जो था वो लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करता था, आपने बड़ा चलाया, आपने 8-10 साल, ये इसकी वीडियो आ रही है, ये इसकी ऑडियो आ रही है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। आपने उस ऑडियो की बुनियाद के ऊपर हमारे यहाँ लीडरशिप पैदा हुई। मरियम नवाज की सारी लीडरशिप ऑडियो बेस्ड लीडरशिप है, फेक तो नहीं, असल ऑडियो बेस से। अगली सूरत हाल जो थी वो भी इसी तरह की सूरत हाल। इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो स्लो कर दे, और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स लगाए जाएँ, अपना मशीनें लगाई जाएँ जिनके ज़रिए उन लोगों की रीच स्लो की जाए। लेकिन मुझे पता है, मैं इस ब्यूरोक्रेसी को जानता हूँ, ये $20 बिलियन जो हैं, ये जिन लोगों के हाथ जाने हैं, ये कमाल लोग होंगे। ये वही लोग हैं जिनकी लिस्ट अगर निकाल ली जाए कि पाकिस्तान में कौन कौन सा सहाफ़ी है जिसने तोशा खाने से रोलेक्स की घड़ी ली थी, तो आपको लिस्ट पता चल जाएगी। कौन कौन सा सहाफ़ी है जो वज़ीर आज़म के साथ जहाज़ों में सफ़र करता था, कौन कौन सा सहाफ़ी है कि जिसने मुख्तलिफ़ किस्म के प्लॉट लिए थे, साफ़ी कॉलोनी में भी प्लॉट लिए और वहाँ जा, आपको ये उनमें तकसीम होती जाएगी और ये बांटता जाएगा। क्यों? मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने काम किया, ये आपके हाथ में नहीं रहेगी। लेकिन एक बात बड़ी तय है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अल्लाह तबारक व तआला जब इन सारे मामलात को ख़राबी की तरफ लेके जाता है, जब आप साबित करना चाहता है कि तुम्हारा हर काम उल्टा है, तो फिर आपके आखिरी जहाँ पर मेरे सामने ये रिपोर्ट पड़ी हुई है SIFC, आपने कहा हम जहाँ पर पाकिस्तान, और मुझे अच्छी तरह याद है उन मीटिंग्स का कि जो उसकी रजीम चेंज, इमरान खान के रजीम चेंज की वक्त हो रही थी, जिसमें सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट बैठी होती थी। वो कहते थे ये देखिए इमरान खान को हमने उठा के परे मारना है, इसको हमने आइंदा इलेक्शन में आने नहीं देना, जब इलेक्शन में नहीं आएगा तो फिर हम सऊदी अरब से भी पैसे लाएंगे, फिर वहाँ से भी पैसे लाएंगे। और उन्होंने एक SIFC बना दी, और SIFC जो है वो उसको कहा, उसमें आर्मी चीफ भी था और लोग भी थे, उन्होंने कहा हम लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट, और जब लोगों को खाने को अच्छा मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। लेकिन मेरे अल्लाह के फैसले बड़े अजीब होते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में आज ये रिपोर्ट आप पढ़ें, इन्वेस्टमेंट रेशियो हैज प्लंज्ड टू इट्स लोएस्ट लेवल इन 50 ईयर्स। 50 साल की तारीख में सबसे कम इन्वेस्टमेंट उस वक्त हुई है कि जब SIFC बनी। Just 13.1% of the size of the economy in the outgoing fiscal year, despite efforts by the Special Investment Facilitation Council SIFC, according to, अब इसमें जो सबसे कम हुई है वो 1974-75 में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है। उसकी दुनिया को वजह मालूम है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सारी मिलें नेशनलाइज कर दी थी, सब कुछ उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। ये जो काला शाह काकू के साथ मिले थी, यहाँ तक वो सब ले ली थी, यहाँ तक कि किसी बंदे की अगर चावल छड़ने वाली शेलर मशीन थी वो भी ले लिया था, बर्फाने ले लिए थे। उसकी वजह से लोग जो थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। 74 की उस वक्त की नेशनलाइज पोजीशन के बाद सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा जो है हम पिछले साल हुए हैं कि जब ये इंटरिम गवर्नमेंट थी और उसके बाद SIFC बनी हुई थी। और आप अंदाजा करें कि against the target of 15.1 investment GDP ratio, it was fallen to 13.1%. ये होता है जब अल्लाह ताला बताना चाहता है। और आप अंदाजा करें, the private sector investment had dropped to 8.7% of the GDP। यानी ये प्राइवेट सेक्टर में होती है कि आम को बंदा आके यहाँ पर खोलता है, ये नहीं कि चाइनीज का कोई आके यहाँ प्रोजेक्ट शुरू हो जाए या कोई और प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी तो खैर भाग ही रहे थे, कोई दूसरा भी आकर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आप टाइड के अगेंस्ट सफ़र कर रहे हो। टाइड कहते हैं जिस तरह दरिया का बहाव चल रहा होता है उसके अगेंस्ट सफ़र करते हो। तो होता क्या है, होता यह है कि कुछ अरसे के बाद आपका हाल उस तरह हो जाता है। अकबर अल्लाहबादी की मशहूर नज़म है कि एक बहुत सैलाब आया और सैलाब के दौरान एक बहुत बड़ी गेली जो थी लकड़ी की वो ऊपर से तैरने लगी, जैसे हमारे यहाँ हुक्मरान तैरते हैं, और कहती थी मैं इस बहाव को कंट्रोल कर रही हूँ, ये बहाव मेरे हाथ में है। तो अचानक एक पत्थर ने उसको रोक लिया। तो उसने कहा तुम गुस्ताख, तुमने मुझे रोकते हो,
رکوں گی میں تو رک جائے گا دریا، کڑے گا اور پچھتائے گا دریا۔ اس نے کہا دیکھو تم جیسے گیلیاں بہت آئیں، دریا کی روانی بہا کر لے جایا کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت 25 کروڑ عوام کی روانی، اس نے آپ کو 8 فروری کو شکست دی، اس نے اس کے بعد باقی تمام معاملات کے اندر آپ کو شکست دی، اور وہ اب بھی شکست دے دے گی۔ اور لگتا حالت یہ ہے کہ آپ کے تمام تر سسٹم جو ہیں آپ کے خلاف بولنے لگ گئے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر 1947 سے لے کے 2024 تک جوڈیشری یوں کھڑی ہو جائے گی؟ اور آپ کو پورے 2 گھنٹے بولنا پڑا سینٹ کے اندر۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے 5000 سال کی تاریخ کے اندر جس نے انصاف کی بنیاد کے اوپر حکومت قائم نہ کی ہو اور وہ ترقی کر چکا ہو۔ انصاف کے خلاف بولے اور انصاف کے نظام کے خلاف بولے، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر لعنت برسنے والی ہو جاتی ہے۔ اللہ صرف ایک یقوم الناس بالقسط، انصاف کی حکمرانی کرو۔ تمہیں چاہیے تھا تم کہتے کہ ہاں ہم تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے، تم لوگوں نے جن لوگوں پر دباؤ ڈالا گیا ان کا تمسخر اڑایا۔ اللہ یستہزئ بہم یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ کہتا ہے پھر میں ان کی ہنسی اڑاتا ہوں اور ان کو اپنے آپ کے اندر مست کر دیتا ہوں۔ پاکستان کی حکمرانی اس وقت اپنے آپ میں مست ہو چکی ہوئی ہے، اور اس مست کی صورتحال میں وہی ہوتا ہے فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا، پھر ہمارا قول حق ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس کے بعد اپنا عذاب نازل کرتے ہیں جس کے اندر پھر کوئی ایسا شخص نہیں بچتا جو نافرمان ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔